بایزید بستامی، آج کے بعد تجھے بایزید ہی نہیں کہا جائے گا، بلکہ تجھے امام الاولیاء کے لقب سے پکارا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں کی دعا نے مجھے تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پہ پہنچا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ماں کا مقام بڑا ہوتا ہے، ماں کا مقام، زور سے ماں کا مقام۔ تو لوگ ماں سے دعائیں لیتے ہیں، ماں سے دعائیں لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، بیٹھ جائے بندہ اور ماں سے کہے ماں میرے لیے دعا کر دے۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، فرق سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے ماں سے دعا لینا۔ دعا لینے کا معنی یہ ایسی فرما برداری ماں باپ کی جائے، ایسی اطاعت ماں باپ کی جائے کہ ماں باپ دعا دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس لیے بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا عمل میری ماں کو اتنا پسند آیا کہ میری ماں نے تہجد کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اللہ نے مجھے اس دعا کی اور خدمت کے صلے میں اللہ نے ولی بنا دیا ہے۔ پتہ چلا کہ ولایت ماں کے قدموں میں، ولایت زور سے، ولایت کہاں پہ؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر ذوق ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات کے اندر رہنے والوں تم جہاں مرضی جنت تلاش کرو، میں تمہیں جنت کا پتہ دیتا ہوں، جنت کا رستہ بتاتا ہوں۔ ان رستوں میں ایک رستہ یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے گرامی، آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں کے اندر اللہ نے ایک عجیب صفات رکھی ہیں، ماں کے اندر اللہ نے ایک عجیب قسم کی خصلتیں رکھی ہیں۔ ایک دو عادتیں بیان کرتا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں، وہ اس نیت سے کہ اللہ ہمیں نیک کر دے، جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں وہ اثار ثواب کی نیت سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ماں کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتی ہے ماں کے اندر تین صفتیں جو کسی غیر میں نہیں، دنیا کے اندر اور بھی لوگ پائے جاتے ہیں، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، تعلق دار، لیکن ماں کے اندر یہ صفات اکیلی ماں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت، ماں جب اپنے بیٹے کو بچپن میں پرورش دیتی ہے، ماں کسی غرض سے نہیں بلکہ بے غرض اپنے بچے کو پرورش دیتی ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ یہ بچہ مجھے کچھ دے گا، یہ میرے ساتھ ایسا کرے گا؟ نہیں، ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے بے غرض ہو کر، بغیر کسی لالچ کے۔ پتہ چلا کہ لالچ کے بغیر ماں محبت اور پرورش کرتی ہے۔ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ دوسری صفت، ماں کے اندر جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چچا گرفت کرتا ہے، انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، ماما گرفت کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے محلے والے پکڑ لیتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے دنیا والے گرفت کر لیتے ہیں، لیکن جب انسان سے ماں کے سامنے کوئی غلطی ہو جائے، ماں اس غلطی اور خطا پہ معاف کر دیتی ہے۔ باقی سارے لوگ غلطی کا اس سے انتقام لیتے ہیں، لیکن ماں ایک واحد ایسی چیز ہے جو غلطی پہ خطا پہ عطا کرتی ہے۔ غلطی خطا پہ کیا کرتی ہے؟
عطا کرتی ہے. اللہ فرماتی ہے میرا بندہ جب میرے سامنے آتا ہے, میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے. یہ تو دنیا کے اندر ایک ماں ہے جو خطاب عطا کرتی ہے. توجہ ہے, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. ماں خطاب عطا کرتی ہے. یہ دنیا کے اندر ایک ماں, ارے میں تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. میرے سامنے جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے آ کر معافی مانگتا ہے, میں اللہ اس خطا پہ عطا بھی کرتا ہوں اور رحمتوں کے دریا بھی بہا دیتا ہوں. یار آپ کا ذوق دیکھ کر ایک شعر پڑھوں گا, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. رحمت پہ بات آئی تو میں رحمت پہ, اللہ کی رحمت پہ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. میں سنانا چاہتا ہوں, آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. شاعر اللہ کی رحمت کو دیکھ کے کہتا ہے, شاعر کہتا ہے رحمت دا دریا اس مہربانی, اس محبت, اس شفقت, اس رحمت کو سمجھنے کے لیے رب نے عظیم نعمت ایک ماں کی صورت میں عطا فرمائی ہے. جا کر کہیں سبحان اللہ. ماں کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی اپنی ماں کی خدمت میں آتے ہیں. ایک صحابی, ماں کی نہیں, ایک صحابی اپنے نبی کی خدمت میں آنے کا ارادہ کرتے. گھر میں تھے, ارادہ فرمایا کہ میں سرکار کے دربار پہ جانا چاہتی ہوں, میں سرکار کے دربار پہ جانا چاہتا ہوں. جب آپ یہاں پہ تشریف لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو رستے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اگر ذوق ہے تو زور سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی گھر سے چلتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کا. جب گھر سے نکلے تو رستے کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا, اور اس واقعے سے ماں کی محبت کا نکھار ہوتا ہے. بس رستے سے ماں کی محبت کا, توجہ, ماں کی محبت کا, یار سو گئے ہو, جاگ کے کہو, ماں کی محبت کا نکھار ہوتا ہے. ایک ماں کی محبت کھل کے سامنے آتی ہے. ذوق ہے تو جاگ کر آپ بآواز بلند سبحان اللہ کہیں تاکہ میں وہ آگے واقعہ بیان کروں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے صحابی گھر سے نکلے, آپ جب چلتے ہوئے آئے رستے میں دیکھا, صحابی رسول نے رستے میں دیکھا ایک درخت ہے, درخت کے اوپر چڑیا نے گھونسلہ ڈالا ہوا ہے. توجہ توجہ, صحابی
साहबी फरमाते हैं चिड़िया खुद घोंसले में नहीं थी, चिड़िया खुद घोंसले में नहीं थी, बल्कि चिड़िया के बच्चे मौजूद थे। साहबी फरमाते हैं मैंने बच्चों को देखा, मैंने उन बच्चों को पकड़ लिया, पकड़ के हुजूर के दरबार में जाने लगा। जब चलते चलते जब उस घोंसले से कुछ दूर गया, पीछे से उन बच्चों की माँ चिड़िया आ जाती है। घोंसला खाली देख कर अपने नाक से अपने बच्चों की खुशबू सूंघते सूंघते साहबी फरमाती है मेरे पीछे आकर मुझे पहुंच जाती है। आप फरमाती हैं जब मुझे वो चिड़िया पहुंची, मेरे इर्दा गिर्द उड़ती रही और चिलचिलाती रही, बिलबिलाती रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे समझ ना आई। फिर ये चिड़िया बिलाखिर आकर मेरे कंधे पे बैठ जाती है, बैठकर बिलबिलाने लगती है। सहाबी मेरे आका के दरबार पे पहुंचे, सारा वाक़या बयान कर दिया। चिड़िया ने अपनी जुबान में मेरे आका से कुछ कहा, मेरे हुजूर चिड़िया की जुबान को समझ जाते। देखिए ना कैसे नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाए, जो परिंदों की बोली भी समझते हैं, जो जानवरों की बोलियां भी समझते हैं, जो इंसानों की बोली भी समझते हैं, जो हर मखलूक की बोली भी समझते हैं। वैसे तो अल्लाह ने लक़ब नहीं दिया ना, ज़ौक़ है तो मैं कुरान की आयत पढ़ूं। अल्लाह ये